کبھی سوچا ہے کہ آج کل ان شارٹ ویڈیوز پر اربوں ویوز کیسے آ رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی جادو یا اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سائنس کام کر رہی ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ آخر ایک وائرل ویڈیو کے پیچھے کون سی پوشیدہ حکمت عملی ہوتی ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ جدید دور کے کریئٹرز انسانی نفسیات اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ملا کر کس طرح ایک منظم فیکٹری چلا رہے ہیں۔ یہاں توجہ کھینچنے سے لے کر ویڈیو کی آخری ایڈٹ تک ہر چیز سوچی سمجھی ہوتی ہے، اور اسی فارمولے سے شارٹ فارم پلیٹ فارمز پر راج کیا جا رہا ہے۔ تو اس سفر میں ہم جلدی سے ان اہم چیزوں کو کور کریں گے۔ ہم ہک کی سائنس کو سمجھیں گے، 60 سیکنڈ کی سٹوری ٹیلنگ دیکھیں گے، کوئز کے وائرل ہونے کی وجہ جانیں گے، AI ٹولز کا کمال دیکھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس سب سے اصل میں کتنی کمائی ہوتی ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہک کی، یعنی وہ ابتدائی 3 سیکنڈز جو کسی بھی ویڈیو کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ الگوریدم کی کامیابی کا سیدھا سا اصول ہے اسکرولنگ کو روکنا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایک شارٹ کو وائرل ہونے کے لیے کم از کم 70 سے 90% ریٹینشن چاہیے ہوتی ہے، یعنی اتنے فیصد لوگوں کو ہر حال میں ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔ اب لوگوں کو کیسے روکا جائے؟ یہی نفسیات کام آتی ہے، تجسس پیدا کرنا، کچھ نیا مس کر دینے کا ڈر یعنی فومو، یا پھر ایک دم سے کوئی غیر متوقع چیز دکھا کر پیٹرن کو توڑنا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ فوراً سمجھ آئے۔ تحریر 10 الفاظ سے کم ہو تاکہ میسج ایک ہی سیکنڈ میں دماغ تک پہنچ جائے۔ ہک نے تو اپنا کام کر دیا، لیکن اگلا مرحلہ ہے اس توجہ کو برقرار رکھنا، اور وہ بھی 60 سیکنڈ سے کم وقت میں۔ اس کی بہترین مثال مشہور کریئٹر جینی ہویوز ہیں۔ انہوں نے محض ڈرائیو تھرو سے برگر خریدنے کی ایک عام سی کہانی کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ اس پر 45 ملین ویوز آئے۔ انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا کہ کیا گھر میں برگر بنانا ڈرائیو تھرو سے زیادہ تیز ہے۔ آپ اسکرین پر موجود کوڈ سکین کر کے یہ پوری کہانی خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جینی نے کیا فارمولا استعمال کیا؟ یہ ایک مائکرو سٹوری ٹیلنگ فریم ورک ہے جس کے 4 قدم ہیں۔ پہلے ایک ہک، پھر ایک پیش رفت یعنی سفر کا آغاز، اس کے بعد اچانک ایک تنازع یا کانفلکٹ کھڑا کرنا، جیسے ان کے تجربے میں ان کی والدہ کی گاڑی کے جلنے کا سسپینس پیدا کیا گیا، اور پھر آخر میں جا کر اس سوال کا جواب دینا، اور یہ سب کچھ 60 سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے۔ اب اسی نفسیات اور کہانی کے فارمولے کا سب سے تیز اور مؤثر استعمال کیا ہے؟ وہ ہیں کوئز اور ٹریویا ویڈیوز۔ کوئز ویڈیوز اتنی تیزی سے اس لیے کلک ہوتی ہیں کیونکہ یہ فوراً ایک چیلنج دے دیتی ہے۔ جب آپ تجسس کو گیمنگ کے عناصر کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو انسانی دماغ قدرتی طور پر اس چیلنج کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ پاتا، وہ جواب جاننے کے لیے رکتا ہے۔ تو پھر ان انٹریکٹیو کوئز چینلز کا خام مال کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان میں دکھایا کیا جاتا ہے؟ بالکل اسی طرح کے سوالات جیسے دنیا میں سب سے تیز اڑنے والا جانور کون سا ہے؟ یہ ایک کلاسک ٹریویا سوال ہے جو فوراً جواب جاننے کی طلب پیدا کرتا ہے۔ اور جواب ہے پیریگرن فالکن، جس کی رفتار 390 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ایسی حیرت انگیز اور مخصوص معلومات ایک تسلی بخش انجام دیتی ہیں، اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ اس نے واقعی کچھ نیا سیکھا ہے۔ اور اس میں بے پناہ ورائٹی ہے۔ اسٹار بکس اور ایپل جیسے برانڈز کو ایموجیز سے پہچاننا، دماغ کو گھما دینے والی ریاضی کی پہیلیاں، یا پھر وہ کلاسک اردو پہیلیاں جیسے وہ کیا ہے جسے آگ جلا نہیں سکتی اور پانی ڈبو نہیں سکتا، جس کا جواب یقیناً برف ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو دنیا بھر میں چینلز کو چلا رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان روزانہ اتنی ساری ویڈیوز بناتا کیسے ہے؟ یہیں پر AI ٹولز کی انٹری ہوتی ہے۔ ٹاپ چینلز ایک دن میں 3 سے 5 ویڈیوز تک پبلش کرتے ہیں۔ اس حیران کن سپیڈ کے پیچھے ایک منظم ورک فلو ہے۔ پہلے اسکرپٹ، پھر ویژولز، ان کی اسمبلی، اور پھر سیدھا پبلش۔ یہ بالکل ایک فیکٹری کی اسمبلی لائن کی طرح ہے، جہاں ایک ویڈیو تیار ہونے میں بمشکل چند منٹ لگتے ہیں۔ موجودہ سافٹ ویئرز نے یہ کام اور بھی آسان کر دیا ہے۔ ان ویڈیو AI بیس $10 ماہانہ میں اور vid.io جو کہ 11 لیبز کی آوازوں کے ساتھ آتا ہے $18 ماہانہ میں دستیاب ہیں۔ پکر لیبز جیسے ٹولز تو اور بھی سستے ہیں، اور خاص طور پر 11 لیبز جیسے ہائی کوالٹی وائس اوور ٹولز ان فیس لیس چینلز کے لیے کسی ریڑھ کی ہڈی سے کم نہیں ہیں۔
اور اگر آپ مزید سستا اور مؤثر طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں تو کریٹرز چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سوالات کے ٹیبلز بنواتے ہیں، پھر کینوا کا بلک کریٹ فیچر استعمال کر کے انہیں ایک ہی کلک میں درجنوں سلائیڈز میں بدل دیتے ہیں، اور آخر میں 11 لیب سے پروفیشنل آواز لگا کر کام تمام کر دیتے ہیں۔ تو جناب، اتنی محنت اور یہ پوری فیکٹری لگانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یقیناً کمائی اور چینل کی گروتھ۔ یوٹیوب پارٹنر پروگرام میں شامل ہونے کی سب سے بڑی شرط ہی یہی ہے کہ آپ کو 90 دن کے اندر شارٹس پر 1 کروڑ یعنی 10 ملین پبلک ویوز حاصل کرنے ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے روزانہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ شارٹس پر ایڈسنس کی ڈائریکٹ کمائی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 4 سینٹ سے 8 سینٹ فی 1000 ویوز تک ہوتی ہے۔ اسی لیے سمجھدار کریٹرز ایفیلیٹ مارکیٹنگ یا ڈائریکٹ برانڈ ڈیلز کا سہارا لیتے ہیں، جو اصل میں کہیں زیادہ منافع بخش ہیں۔ اب اے آئی سے اندھا دھند ویڈیوز بنانے میں ایک خطرہ بھی ہے۔ یوٹیوب کی پالیسیز ریپیٹیشس کنٹینٹ پر بہت سخت ہیں۔ ڈی مونیٹائزیشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ہی ٹیمپلیٹ بار بار مت لگائیں، بیک گراؤنڈ میوزک کو بدلتے رہیں، اور ہر 10-20 ویڈیوز کے بعد کوئز کا سٹائل ضرور تبدیل کریں، ورنہ سارا کیا کرایا ضائع ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے، آج جب مشینیں اور اے آئی اتنی تیزی سے ہزاروں وائرل ویڈیوز روزانہ بنا رہے ہیں، تو وہ دن دور نہیں جب ہمارا پورا انٹرنیٹ ایسے مصنوعی مواد سے بھر جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس ہائی سپیڈ مشین سے بنی انٹرٹینمنٹ کے بعد ہماری توجہ اور تخلیق کا مستقبل کیا ہوگا؟ ذرا سوچیے گا ضرور۔